چیز نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا وہ میرے نبی پاک کی رحمت ہے۔ اللہ کریم نے بہت بڑے عموم کے ساتھ حضور علیہ السلام کی رحمت کا بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ہندو شاعر تھا کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیں لکھتا تھا۔ کسی مسلمان نے اس سے کہا کہ تجھے اگر اتنا ہی پیار ہے تو مسلمان ہو جا، نعتیں تو لکھتا رہتا ہے، یا کلمہ پڑھ یا یہ کام چھوڑ دے۔ تو وہ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ کہنے لگا تمہاری اجارے داری تو نہیں ہے نا، اللہ تو فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ کہنے لگے وہ رحمت للعالمین ہے، تو مجھے کیوں پابند؟ حالانکہ پابندی وہ ٹھیک لگا رہے تھے، لیکن وہ اپنے انداز میں شاعرانہ تخیل میں بات کر گیا۔ انسان کو نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس نے غریبی دیکھی ہو، نے غریبی نہ دیکھی ہو اسے رزق کی فراوانی کا احساس نہیں ہوتا۔ جن کے گھروں میں پیدائشی طور پہ کاریں ہیں نا، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ بس میں سفر کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس لیے سیاستدانوں کے بچے جب آ کے غریبوں کے حق میں تقریریں کرتے ہیں تو وہ ذرا عجیب سے لگتے ہیں، وہ مطلب ایسے جیسے کوئی خواب بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تم نے دیکھا ہی نہیں، تمہیں کیا پتا۔ بہت سارے ایسے امیر زادے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ چنے کی دال کیا بھاؤ ہے، چلے میں پوری وضاحت کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، پیر زادوں سے بھی پوچھ لیں تو انہیں بھی کوئی نہیں پتا کہ چنے کی دال کا۔ حالانکہ ہمارے ہاں بہت سارے ابھی بھی گھر ایسے ہیں جو بیچارے صبح ایک پاؤ گھی لے کے گھر جاتے، اور وہ کچھ پراٹھوں کا لگ جاتا ہے، کچھ وہ دوپہر میں جو ہنڈیا پکتی ہے اس میں لگ جاتے ہیں، اور شام میں بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ صبح تو پورا پاؤ لایا تھا کدھر گیا گھی۔ لیکن احساس اس کو ہوتا ہے جس نے یہ سارا انداز دیکھا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا احساس اگر کسی نے پوچھنا ہونا تو حضرت بلال حبشی سے پوچھے، حضرت سلمان فارسی سے پوچھے۔ ہماری اب تقریریں اور ہماری اب محفلیں اور ہمارے اب شب و روز جو ہیں یہ برکت کی نظر ہو گئے۔ بہت ساری لوگ گفتگو کرتے ہیں لیکن ان کے لفظ ہوتے ہیں اچھا، لفظوں کو تراشنا جانتے ہیں، ادبی جملے اچھے بیان کر لیتے ہیں، تو وہ لفاظی بڑی عمدہ ہوتی ہے، لیکن باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ وہ دور نہیں نہ دیکھا، وہ پوزیشن نہیں ان کی۔ تو جس نے وہ پوزیشن دیکھی ہوتی ہے، جس نے کبھی آزمائشیں، پریشانیاں، بیماریاں، کمزوریاں، غلامیاں، ابھی بھی اگر آپ نے غلامی کا ایک منظر دیکھنا ہو تو پٹھے پہ جو کلیاں ہوتی ہیں نا، ان کلیوں میں جو مزدور دور بہاول نگر سے آ کے بچوں سمیت رہتے ہیں، کبھی چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھ کے دیکھو، پھر پتہ چلتا ہے کہ غریبی کس کا نام ہے۔ 10,000 پہ ود فیملی ملازمت کرتے ہیں، وہ ود فیملی، کیونکہ وہ 3 لاکھ روپے ایڈوانس لے چکے ہیں۔ ماضی جب کسی شخص کا پریشان کن ہو اور پھر اللہ اس کے حالات بدل دے تو پھر اس شخص کو احساس ہوتا ہے، اسے پھر غالب نے بھی کہا تھا یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اس نے کہا یا اللہ نہیں، وہ پچھلی باتیں یاد کرتا ہوں تو ایک تڑپ سی طبیعت میں پیدا ہوتی۔ چارہ سازوں کی اذیت نہیں دیکھی جاتی، تیرے بیمار کی حالت نہیں دیکھی جاتی، دن گزر جاتا ہے لیکن تیرے دیوانے کی رات ہوتی ہے تو وحشت نہیں دیکھی جاتی۔ وہ رات کی جو یادیں ہوتی ہیں وہ پریشان کرتی ہیں۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا جب ایک شخص نے آ کے حضور کو داستان سنانی شروع کی۔ ہمارے ہاں بھی گورکن ہوتے ہیں نا، قبریں نکالتے ہیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، امیروں کو، سیٹھوں کو ایک اور بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کہ ان کے بچے تو قبروں میں مٹی بھی نہیں ڈالتے، ہاں ان کو ڈالنی نہیں آتی۔ وہ علاقے کے غریب اور مزدور لوگ مٹی ڈال، میں نے دیکھا ہے امیر زادے بعد میں ان کو 1000 کے نوٹ دے رہے ہوتے کہ تم نے ہمارے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی تھی۔ او بھائی، گورکن اب تو بہت زیادہ معروف ہو گیا، ورنہ کوئی انتقال کرتا تھا تو گاؤں کے لوگ جاتے تھے قبر نکالنے، اب وہاں گورکن رکھ لیے۔
جناب داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ شخص آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں لیکن میرے ذہن میں ایک خوف ہے، ایک وحشت ہے کہ میرے جیسے بندے کی بھی معافی ہو جائے گی۔ من عالم کے دان عالم، کبھی بندہ غور کرے نا پیچھے اپنے پیچھے پلٹ کے دیکھے کہ جو میں نے کیا اور جو میں کرتا ہوں ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سوچ میں ڈال دیتی ہیں کہ واقعی اس کی بھی معافی ہو جائے گی۔ وہ جو اتنے گھر لڑا دیے، جو اتنے بھائی آپس میں نے دست و گریباں کرا دیے، تو اتنے لوگوں کے بارے میں نے غیبت کر کے کسی کے ذہن میں اس کی بنی ہوئی عزت میں نے اتار دی، تو یہ چیزیں پریشان کرتی ہیں۔ توجہ ہے نا میری بات پر آپ حضرات؟ تو اس کہنے لگے یا رسول اللہ میری بھی معافی ہو جائے گی، تو حضور نے فرمایا تیری کیوں نہیں ہوگی؟ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اہل عرب میں بیٹیاں زندہ دفن کرنے کا رواج تھا۔ جس دور میں اور آپ بس رہے نا، اس میں بڑا دلیر بندہ کسی کا بیٹی کا دکھ سن کے بھی رو پڑتا ہے، کسی اور کی بیٹی کا۔ تو دلیر لوگ ہیں نا بڑے پنچایت کے، وہ کسی کی بچی کی بات ہو نا کہ فلاں کی بچی بیوہ ہو گئی یا اس کا خامد انتقال کر گیا یا اس کے گھر میں فلاں مجبوری ہے، تو کسی کا دکھ سن کے لوگ، میں نے تو لوگ روتے دیکھے ہیں، میں نے تو قصور کی زینب کے لیے اپنے سارے وطن کو روتے دیکھا، میں نے لوگوں کی بھیکی پلکیں دیکھی ہیں۔ یہ جو آج بیٹی کا، اور ایک وہ انداز ہے ماضی کا کہ جناب داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے، کچھ باپ ایسے تھے جن سے بیٹیاں دفن نہیں کی جاتی تو میرے ذمے لگاتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبریں کھودا کرتا تھا، پہلے میں مٹی کا گڑھا کھودتا، پھر باپ اپنی بچی کو لے کے آتا تو میں اس گڑھے کے سرانے کھڑا کر کے اس کے سر پر کدال مارتا، اور جب کدال مارتا تو وہ بچی لڑکھڑا کے جب گرتی تو میں اس پہ مٹی ڈالتا۔ کہتے ہیں جب اس نے بات چھیڑی تو نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر تو یہاں تک کیسے آیا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ طائف کے مضافات کے ایک گاؤں میں ایک بچی دفن کر رہا تھا، چھوٹی سی بچی تھی، اس کی ماں کہیں اس کو میکے لے گئی، پیدا ہوتے ہی باپ سفر پہ تھا، چھپا کے پالا، 4-5 سال کی وہ بیٹی ہوئی تو باپ کو پتہ چلا کہ میری تو بیٹی بھی ہے، پھر وہ گھر لایا، پھر وہ باپ سے کھیلنے لگی۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، بیٹیاں یہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسا نظام دے کے بھیجتا ہے کہ یہ اصل مخلص ماں باپ کی یہی ہوتی ہیں۔ میں شکوہ نہیں کرتا بیٹوں کا، میں بھی بیٹا ہوں، میرے بھی 3 بیٹے ہیں، لیکن میں شکوہ نہیں کرتا، لیکن رات کو جب آپ دروازے پہ دستک دیتے ہیں نا تو جو سب سے پہلے دروازہ کھولتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی ہوتی ہے، بیٹوں کے ہاتھوں میں تو موبائل ہوتے ہیں راتوں کو، تو وہ بیٹی ہوتی ہے جو دوڑ کے کہتی ہے میرے بابا آ گئے، اور اپنے ننہال سے بھی کبھی کو پرانا جوڑا اٹھا کے لے آتی ہے، کہتی میرے ابا کا ہے، گھر لے کے جاؤں گی۔ یہ اللہ نے بنایا نا نظام۔ تو کہا وہ بیٹی باپ کے گلے سے لپٹی ہوئی وہ لے کے آیا، اور اس بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ اسے دفن کیا جائے گا۔ وہ بیٹی بار بار لپٹتی، ابا آپ نے تو کہا تھا سیر کو جانا ہے، آپ نے تو کہا تھا سیر کو جانا ہے۔ کہتے ہیں گڑھا کھود لیا، اور پھر جب اس کو میں نے، چونکہ میں سخت دل تھا، میں نے جب اس کو قبر کے سرانے کھڑا کر کے اس کے سر میں کدال مارا، کئی ماری، اس کا سر پھٹا اور وہ گری نہ، تو میں نے پہلی دفعہ جب مٹی اس کے اوپر ڈالی تو اس نے ایک لفظ کہے تھے، ایک جملہ بولا، کہنے لگی مولا تو بتا تو صحیح تیرا وہ رحمت للعالمین نبی کب آئے گا؟ کتنا ابھی انتظار ہے، کتنے پودے اور خشک ہوں گے، ابھی کتنی جڑیں اور اس طرح تڑپائی جائیں گی، کب آئیں گے وہ رحمت؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کانوں میں وہ آوازیں آج بھی گونجتی ہیں۔ حضور پھر مجھے کسی نے بتایا کہ ایک شخص نے مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر وہ مدینے آئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو محبوب میں حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ 100 بچی کا قاتل ہوں، معافی ہو جائے گی۔ محبوب کریم جب اٹھے تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کی کیفیت دیکھ رہا تھا، یہ واحد شخص ہے جس کی طرف حضور نے منہ نہیں کیا، توجہ نہیں فرمائی، لیکن محبوب نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، رب کریم تجھے بھی معاف فرما دے گا۔ اور یہ کہہ کے حضور رخصت ہو گئے، اس نے کلمہ پڑھ۔ بھائی چونکہ ایسا ہوا، آج
آج بچی کو معمولی سا دکھ ہے کہ اس کے گھر میں پیسے زیادہ نہیں تو وہ کتنی تکلیف میں ہے. یہ آج لوگ کہتے ہیں کہ انقلاب کس چیز کا نام ہے. بھیا آپ سوچو ذرا, میں نے کسی کی بات سنائی, میں نے نہ اس بچی کا نام بتایا نہ اس کے باپ کا نام بتایا نہ قبیلہ, تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی. ایک وہ دور تھا کہ اپنی بیٹی لوگ دفن کر آتے ہیں, احساس پیدا نہیں ہوتا. یہ وہ والا انقلاب ہے کہ کبھی تو اپنی بیٹی پر بھی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا اور کبھی کسی کی بیٹی کا غم رلا دے, اور جب کسی کی بچی کی بات سن کے رونا آ جائے تو سمجھو نبی پاک کا میلاد ہو گیا ہے, سمجھو یہ میلاد کی برکت ہے, سمجھو رحمت للعالمین نبی نے سینے بدل دیے, قدورتیں نکل گئی. اب حضور نے کیا ماحول دیا. بڑا مشکل ہوتا ہے, بیٹی سارا دن گھر میں رہتی ہے, کتنا کو بندہ پروٹوکول دے سکتا ہے, کتنا کو پروٹوکول انسان دے سکتا ہے. لیکن حضرت امام زرقانی فرماتے ہیں جتنی دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم کے کمرے میں آتی تھی, جتنی دفعہ اللہ کے رسول اتنی دفعہ کھڑے ہو کے استقبال فرماتے ہیں. بتائیں, ہو سکتا ہے بیٹی تو 100 دفعہ آئے گی, وہ گھر میں رہتی ہے, مطلب ایک آدمی میں اب مہینے کے بعد آؤں تو استقبال کی سمجھ آئی, لیکن میں چھت پہ مستقل رہائش کروں, پلٹ پلٹ کے نیچے آؤں تو کتنا مشکل ہے یہ استقبال. کتنی دفعہ حضرت فاطمہ تشریف لائی ہے, لیکن میرے محبوب پاک بیٹی کو وہ والی عزت دی کہ بیٹی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی, بیٹی کلیجے کا نور بن گئی, بیٹی انسان کے باطن کی روشنی کا سبب بن گئی. کیونکہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کر دیا, ایک توجہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی لوگوں کی. تو یاد رکھیے گا میرے بھائی, یہ وہ انقلاب ہے جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ وہ تبدیلی ہے جو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برپا فرمائی. ہمیں اب دیکھیں نا, آج اب تو بڑا زمانہ عجیب آ گیا ہے, ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے عورتیں ٹاک شو کرتی ہیں اور وہ دلائل دے رہی ہوتی ہیں. میں تو کہتا ہوں لوگوں سے جو ان کے جواب میں بیٹھتے ہیں کہ ہر آدمی سے بحث نہیں ہوتی, ہر آدمی سے بحث فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, بہت سارے جاہلوں کو صرف سلوٹ کرنی چاہیے, ان سے بحث. بچیاں کہہ رہی ہیں ہمیں جناب حقوق ملنے چاہیے برابری کے. میں کالج میں پڑھا کرتا تھا تو پیپروں کے دنوں میں رش زیادہ ہوتا تھا. ایک دن بس آئی کچھ دیر سے, تو اسٹوڈنٹ تھے لڑکے کو 10-12, ہم لوگ بس کے اندر گھس گئے. اس نے بٹھا لیا بس کے عملے نے. تھوڑی دیر آگے جا کے بریک لگی تو کچھ بچیاں بھی تھیں اسٹوڈنٹ, انہوں نے کہا ہمیں بھی بٹھائیے. اس نے سمجھایا, اس نے کہا کہ بھائی آپ پچھلی گاڑی میں آ جائیے گا, اس میں لڑکے سوار ہیں. تو ایک بچی ان میں سے بولی, ہماری بہن, کہنے لگی جناب یہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں نا, ساری ہماری بچیاں ہیں. چلے الگ بات ہے کہ روشن خیال نہیں روغن خیال ہے, کچھ روغن ہو گیا خیالات پر. تو کہنے لگی کہ ہمارے برابر کے حقوق ہیں, اگر لڑکے بیٹھے ہیں تو ہم نے بھی بیٹھنا ہے. اس نے بٹھا لیا. اب جب وہ اندر بیٹھ گئی, چلی گئی, تو لڑکے تو سیٹوں میں بیٹھے تھے. تو ایک لڑکی کہنے لگی حیا نہیں آتی, اٹھو لیڈیز کو جگہ دو. تو وہ لڑکا سن رہا تھا, کہنے لگا تم تو کہہ رہی تھی ہمارے برابر کے حقوق ہیں, تو ہم کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں, تو تم نہیں کھڑی ہو کے جا سکتی. برابر کے حقوق نہ لو, عزت والے حقوق لو جو اللہ کے رسول نے تمہیں عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ. حضور نے عزت والا حق دیا عورت کو, عزت والا. ہمارے جاننے والے تو وہ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ ملازم رہے. بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو, کئی دفعہ کہتے ہیں میری پہلے بڑی خواہش تھی کہ وہاں میرا ٹرانسفر ہو, ظاہر ہے تنخواہ اچھی ملے گی. پھر کچھ مہینے کے بعد میں نے کہا میں پاکستان ہی ٹھیک ہوں. بھائی کیوں؟ کہنے لگے عجیب نفسا نفسی کا ملک ہے, میاں بیوی ٹکٹ کرانے آئے ہیں ایئرپورٹ پہ, تو خامد اپنی ٹکٹ خود دے رہا ہے اور بیوی اپنی ٹکٹ, وہ کہتی میں بھی بیکری پہ ملازم ہوں, وہ اپنی ٹکٹ علیحدہ سے. یہاں تو اسلام نے عزت دے دی, مرد کو کہا کہ تو نانو نفقہ دے سکتا ہے تو پھر نکاح کا, ساری ذمہ داریاں اس کے حصے میں ڈالی گئی, اور وہ محنت کر کے اپنے بچوں کی روزی پالتا ہے, کماتا ہے, ماں گھر میں بچوں کی پرورش کرتی. یہ وقار والے حقوق رسول رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بچیوں کو عطا کیے. ایک ہے بیٹی کے ساتھ محبوب کا رویہ, ایک ہے بہن